بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں چنا گیا۔ اہل سنت والجماعت کا اس پہ اتفاق ہے، اجتماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، تمام انبیاء کے بعد۔ خلافت کے لیے ہی کیوں چنا گیا؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں بیمار ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ہوا یہ تھا کہ نماز کا وقت تھا، لوگ سارے جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے آئیں گے اور آ کے امامت فرمائیں گے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس جاتے، وہاں جا کے آواز دیتے الصلاۃ الصلاۃ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر سے جا کے کہو کہ وہ لوگوں کو امامت کرائیں، نماز پڑھائیں۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عقیل بھی موجود تھے، حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی۔ اس کے علاوہ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی موجود تھے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے چچا ہیں لیکن میرے باپ کی طرح ہیں۔ اور ان کے علاوہ بنو ہاشم کے سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور حضرات حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت حسن و حسین وہ بھی موجود تھے۔ تو سارے صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا نام دیا کہ ابوبکر سے کہو جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ ہم کہیں مسجد میں ہوں، نماز پڑھانے کے لیے اگر کسی کو آگے کیا جاتا ہے تو اس کو کیا جاتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا جاتا ہے جس کا قرآن پاک اچھا ہو۔ اب جو قاری ہو، قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، باقی جتنے بھی مفتی صاحبان ہوتے ہیں یا مولوی صاحبان ہوتے ہیں وہ سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، قاری صاحب جو ہوتے ہیں وہ آگے کھڑے ہو کے قرآن نماز پڑھاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو اچھا پڑھنے والے وہی ہوتے ہیں، قاری صاحبان جو ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو قاری صحابہ میں جو قاری حضرات تھے وہ بھی موجود تھے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ مطلب یہ وہ حضرات ہیں جن کے قرآن پاک کی تعریف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کئی جگہوں پہ تعریف فرمائی۔ یہ سارے حضرات وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ، پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور بھی ازواج جو تھیں وہاں پہ موجود تھیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ابو بکر سے نہ کہیں، کیونکہ ابو بکر جو ہیں وہ نماز پڑھائیں گے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ تو اب ازواج تو یہ کہہ رہی تھیں کہ ابو بکر سے نہ کہیں بلکہ کسی اور سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ اور دل میں یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ اگر اس مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو لوگ ابو بکر کو، میرے باپ کو، کہیں منحوس نہ سمجھیں کہ یہ مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے اور اس مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کسی اور سے کہہ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب، یعنی کہ ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جو عورتیں تھیں، وہ زلیخا اور ان کی جو سہیلیاں تھیں، کہ وہ اوپر کچھ ظاہر کر رہی تھی اور اندر ان کے کچھ اور تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہوں اور ان کی امامت کوئی اور کروائے۔ یہ حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت نماز پڑھائی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اور ایک دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے، طبیعت اچھی ہو گئی تو حجرہ مبارک سے باہر آ گئے، تو دیکھا کہ سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد میں تو خوشبو پھیل جاتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے تو خوشبو پھیل گئی، تو صحابہ اکرام نے کھنکھارنا شروع کر دیا تاکہ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور خود وہاں پہ بیٹھ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نماز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ تو یہ ہے کہ حضرت، یہ گویا کہ اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہی عطا ہوتی۔ باقی مزید اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں وہ کچھ احادیث جو ہیں وہ جمع کی ہیں، میں نے لکھی ہیں، تو وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وقت اور مال صرف کرنے کے لحاظ سے ابوبکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، البتہ ابوبکر کا دروازہ رہنے دیا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ مسجد نبوی میں سارے صحابہ نے، مطلب جو مسجد نبوی کے پڑوس میں جو رہتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے جو حجرے کے دروازے ہوتے تھے وہ مسجد میں صحن میں کھولے ہوتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ حجرہ سے نکل کے وہ مسجد میں آ جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے قبل یہ فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے، کہ ابوبکر دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے۔ اب یہ بھی جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اگلی سنیے جی۔ اب مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 6020، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل، جگری دوست بناتا تو ابوبکر کو دوست بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھی کو خلیل بنا چکا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی مسلم کی حدیث ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں مجھے فرمایا کہ اپنے والد ابوبکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ حتیٰ کہ میں تحریر لکھ دوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور تمام مومن صرف ابوبکر کو ہی قبول کریں گے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6021۔ اگلی حدیث، یہ جو حدیث ہے یہ ابھی بتا رہا ہوں، یہ مسلم اور بخاری دونوں میں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اس نے کسی معاملہ میں آپ سے بات کی تو آپ نے اسے دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، گویا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابوبکر کے پاس آ جانا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے، کہ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے عرض کیا مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے والد سے، یعنی کہ ابوبکر سے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے۔ آپ نے کئی آدمی گنے کہ اس کے بعد فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں۔ پھر میں اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ مجھے ان میں سے سب سے آخر میں نہ لے جائیں
تو میں خاموش ہو گیا۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ مسلم بخاری دونوں میں حدیث ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 6023۔ اگلی حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں محمد بن الحنفیہ جن کے کہا جاتا ہے، ان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، یعنی کہ حضرت علی سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یعنی کہ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے فرمایا کہ عمر، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ عثمان کہہ دیں گے، میں نے کہا کہ پھر آپ ہی ہوں گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی جو آپس میں فضیلت کی جو بحث ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ہم ان میں سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اگلی حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ جس شخص نے ہم پر کوئی احسان کیا تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس کی جزا روز قیامت اللہ ہی انہیں عطا فرمائے گا۔ اور کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر میں کسی شخص کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ سن لو تمہارا صاحب اللہ کا خلیل ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ آگے حدیث ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اگلی پھر حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہا کہ تم میرے غار کے ساتھی ہو اور حوض پر تم میرے ساتھی ہوگے۔ اگلی حدیث یہ بھی ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے یہ حدیث، کہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان کی امامت کرائے، یعنی کہ مومنین کی امامت کرائے۔ تو یہ ساری کی ساری جو احادیث ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اس امت میں سب سے افضل تھے، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ان کو خلافت کے لیے بلکہ امامت کے لیے نامزد کیا، اور ان سے 17 نمازیں پڑھوائیں، اور صحابہ کے جو 17 نمازیں پڑھائی ہیں، نمازیں پڑھانے کے دوران صحابہ کی طبیعتوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت پہ اعتراض ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، لیکن کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا ان کی امامت پر، اور سب نے، چاہے وہ بنو ہاشم ہوں، بنو امیہ ہوں، اور بنو عدی ہوں، کوئی بھی قبیلہ ہو، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے نامزد امام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی امامت میں نمازیں ادا کی ہیں۔ تو باقی یہ احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہیں، تو امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جی، اور صحابہ کرام کی محبت، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں اور زیادہ فرمائے۔ السلام علیکم۔